بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ حضرات مومنین کرام، سادات و عظام، موالیان حیدر کرام اور برادران اسلام، میں نے تبرکتاً قرآن کریم فرقان عظیم سے اس آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ اہل عقل کو کہہ رہا ہے کہ پاک اور ناپاک یعنی خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے مگر پھر بھی خبیث خبیث ہے اور طیب طیب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اور اے اہل عقل کا استعمال کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دن سے ایک شخص جس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، اہل بیت کی دشمنی کے لیے جو بڑے ہی طریقے کے ساتھ یعنی کام کر رہا تھا، علماء کے لباس میں اور شیعت کا لبادہ اوڑے ہوئے، شیعت کا خود کو بڑا ٹھیکیدار بنا کے خود کو پیش کر رہا تھا اور انقلاب ایران کا بہت حمایتی خود کو ظاہر کر رہا تھا، اور طرح طرح کے اس کے بیانات آئے، کبھی امیر شام کی وکالت، کبھی ذاکرین کے خلاف، کبھی ماتم داری کے خلاف، کبھی جناب امیر مختار علیہ الرحمہ جس کے لیے امام سید الساجدین دعا فرمائیں، اور معصوم امام کو خون رونے والے امام کے چہرے پہ جس کی وجہ سے تبسم آئے، اس ہستی کے خلاف اس نے لب کشائی کی، اپنی زبان کو کھولا تو مختلف جوابات بھی آئے۔ تو اب تو اس نے حد کر دی یہ کہہ کر کہ مجالس عزا اور نماز تراویح جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہیں، جیسے تراویح ہے ویسے مجالس ہیں۔ تو اس نے ایسا شیعت پہ حملہ کیا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل چور چور ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ غلام اکبر ساقی اہل بیت کا ادنیٰ سمدہ خان کیوں خاموش رہا؟ میں خاموش نہیں رہا، میں 3-4 دن سے جب سے یہ سنا میں اس کی کھوج میں اس کے حسب و نسب تک پہنچا ہوں، اس کی اصلیت تک پہنچا ہوں، چونکہ میرا تعلق بزم اسماعیل سے ہے، درس آل محمد کا میں فارغ التحصیل ہوں۔ مولانا مبلغ اعظم وکیل آل محمد کا یہ طرح امتیاز تھا کہ وہ دشمن کے بارے میں بھی گفتگو اتنی دیر تک نہیں کرتے تھے جب تک دلائل کے انبار اکٹھے نہیں کر لیتے تھے، اسناد کے انبار لگا لیتے تھے۔ تو پورے سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پہلے دشمن کے گھر تک پہنچنا پڑتا ہے، اس کی اصلیت تک جانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ تمام مومنین کو میں یہ خبر دے رہا ہوں، اور جتنی خبر دے رہا ہوں اس کا قیامت تک جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں۔ کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو میری سزا جو یہ چاہے اہل بیت کا دشمن وہ مجھے دے سکتا ہے اگر میری بات غلط ہو۔ ایک تو اس کا نام اصل یہ نام جواد نقوی نہیں ہے، یہ 2 نمبر نام ہے۔ اس کا پہلا نام فرزند علی شاہ تھا، یہ عبداللہ شاہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، ہزارہ ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے، ٹپا سیدہ جہاں اس کا گاؤں ہے، اور اس کا والد فوج کی اکیڈمی میں ڈرائیور کی ملازمت کرتا تھا، اور وہ کٹر پکا سنی تھا اور امیر شام کا بہت محبت کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے اس کو امیر شام کی وکالت نصیب ہوئی۔ یہ اس کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ اور اس کے ننیال ہری پور میں ہے، وہاں ٹنڈے گاؤں ہے، ٹنڈا یا ٹنڈوا اس طرح کا نام ہے اس زمانے میں، وہاں ہے۔ اب بھی پکے مانے ہوئے ثلاثہ کے اور امیر شام کے مرید ہیں، پکے سنی ہیں، جس وجہ سے اس کے اندر یہ دونوں نجیب الطرف یعنی دونوں طرف سے، طرفین کی طرف سے، ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی اہل بیت کی دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو پالا سید خضر حسین شاہ صاحب جو اس کے رشتہ دار تھے، اس کے ماموں یا اس کے والد کے کسی طرف سے کزن تھے۔ پھر اس کو پالا اور اس کے والد کا جنازہ بھی سنی ہوا، اور پکا سنی تھا اس کا والد، تو انہوں نے وہ شیعہ تھے خضر حسین شاہ، انہوں نے اس کو شیعہ مدرسے میں داخل کروایا، اور اس کا نام فرزند ہی تھا۔ اگر اس سے پہلے نکاح سے پہلے اس کا کاغذوں میں کہیں نام جواد نقوی یا لفظ نقوی اس کے نام کے ساتھ لگا نکل آئے تو بھی میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ نقوی بھی اس دن لگایا گیا، اس کا نام اثار شاہ نے، اثار کاظمی نے چینج کیا جب نکاح ہو رہا تھا کہ اس کا نام جواد نقوی رکھ دو۔ نقوی اس دن اس کے نام کے ساتھ لگا، اس سے پہلے نقوی نہیں تھا۔ یہ ہے اس کی اصلیت۔ اب رہا مسئلہ کہ جو اس نے کہا ہے میں اس پہ بات کروں۔ دیکھیں
یہ اس نے اپنے جواب میں کہا کہ اہل سنت مجلس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اس وقت سے میں نے، چونکہ میرا تعلق بین المذاہب امن کمیٹی سے بہت درینہ تعلق، اب بھی میرا تمام مکاتب فکر کے مفتی لیول کے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے ہر وقت۔ میں نے اہل حدیثوں کے مفتی نصر اللہ عزیز سے لے کر پیر ابراہیم سیالوی تک تمام مکاتب فکر کے علماء سے پوچھا کہ کیا مجلس ہے امام حسین کو، اہل بیت کے ذکر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم کون ہوتے ہیں سمجھنے والے، عبادت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت، حسنین کریمین کا ذکر رسول اللہ نے کیا اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق، کبھی ان کی وہ سواری بن گئے، ہاں جی وہ سوار ہو گئے حسنین، کبھی جمعے کا خطبہ چھوڑ کے انہوں نے مجلس پڑھی، کبھی کسا کی چادر اوڑھ کے مجلس پڑھی۔ مجلس اہل بیت کے ذکر کو کہتے ہیں، مجلس اعزاز کو کہتے ہیں جس میں اہل بیت کی مصیبت بیان کی جائے۔ ہم سارے کے سارے اس ذکر کو تو بیان کرتے ہیں عبادت سمجھ کے، وہ عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، رسول کی سنت بھی ہے۔ کسی یہ کہتا ہے سنی بدعت سمجھتے ہیں، اپنے جواب میں اس نے کہا ہے، پہلے جو بکواس کی ہے وہ اور ہے، اب کہا جی میں نے کہا سنی یہ سمجھتے ہیں، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی ذکر اہل بیت کو بدعت نہیں سمجھتا، مجلس سے حسین کو بدعت اور غلط نہیں سمجھتا۔ ہاں نماز تراویح کے بارے میں وہ سارے سب مانتے ہیں کہ یہ حضرت عمر اپنے خطاب نے شروع کی اور انہوں نے خود مانا کہ یہ بدعت ہے، اور مگر احسن بدعت ہے، باجماعت انہوں نے شروع کروائی، نہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ حضرت ابوبکر کے دور میں، مگر انہوں نے کہا یہ بدعت حسنہ ہے۔ مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، وہ ان کے مسلک اور مذہب کو، وہ پڑھے 8 پڑھے 20 پڑھے جماعت سے پڑھے فرادہ پڑھے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مجلس کو عبادت سمجھتے ہیں، تراویح کو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے شروع کی، مجلس تو آل محمد کی ذکر تو خود اللہ کرتا ہے، درود بھیجا محمد اس کی حال پر، اور رسول اللہ نے مجلس پڑھی، یہ رسول کی سنت ہے اور دین کی بقا کی ضامن ہے یہ عزاداری سید شہداء۔ تو مجھے اپنی قوم سے اور ان قوتوں سے ایک التماس کرنی ہے، میں آئیں بائیں شائیں کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں جامعۃ المنتظر کے پرنسپل ایت اللہ حافظ ریاض نجفی سے لے کر علامہ راجہ ناصر صاحب قبلہ تک، اور شیخ الاسلام سرکار علامہ محسن نجفی، جامع اہل بیت والی بڑی شخصیت ہیں، مفسر قرآن، ان سے لے کر تمام پاکستان میں ایران کے ساتھ وابستہ اداروں، تنظیموں اور جماعتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا واضح بیانیہ دیں اور یہ مسئلہ اور یہ اس کا بیان آقا خامنئی تک پہنچایا جائے، ایران کے مقتدر لوگوں تک پہنچایا جائے کہ اگر ان کی اس کو تائید اب بھی حاصل ہے، اور جو ان کا نمائندہ کہتا ہے خود کو انقلاب ایران کا، تو پھر ہم اپنا بیانیہ عزاداران حسین اور علماء اور خطبہ جو اس نے حملہ شیعت پہ کیا ہے، اس کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں، پھر ہم اپنا بیانیہ دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بزرگ یہ کام کریں۔ راجہ ناصر کی جماعت، علامہ ساجد نقوی، جامعۃ المنتظر، جامع اہل بیت، کلیہ اہل بیت، دارالعلوم محمدیہ، علماء کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ آگ لگی ہوئی ہے ملت میں، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے علماء کا حق ہے کہ سامنے آ کے اپنا واضح بیانیہ دیں، اس کی مذمت کریں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب، مجھے اب تک سب سے اچھا بیان جو ہے وہ علامہ شبیر رضا کا، غالباً وہ کراچی سے ہیں، ان کا اچھا لگا، اس طرح بول رہے ہیں، مگر ہمارے بیانیے کسی کا انفرادی ہے، کسی کا اپنے ایک مذہب کی طرف سے ہے، نہیں، ان لوگوں کا بیان آنا چاہیے جو شیعت کا ذمہ دار کہلاتے ہیں، جو ملت کے خود کو وارث سمجھتے ہیں۔ کوئی ملت کا قید ہے تو کوئی ملت کا سربراہ ہے اور کوئی کچھ ہے، اب ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بات جہاں پر ختم نہیں ہوگی اس پہ واضح بیانیہ آنا چاہیے، میری التماس ہے۔ اور میرا پھر چیلنج ہے کہ اس کے لیے میں نے جو کچھ کہا ہے، نام اس کا فرزند علی شاہ، والد اس کا عبداللہ شاہ صاحب، ڈرائیور فوجی اکیڈمی میں ملازم تھے جو دنیا سے چلے گئے، وہ پکے اہل سنت، نانیال پکے اہل سنت، اور ان سے یہ ان دونوں ننیال اور ددیال کے ورثے کو لے کے یہ چل رہا ہے، اس کو شیعت سے خارج کیا جائے۔ شیعہ بیانیہ آنا چاہیے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، پھر اہل بیت کی دشمنی کرتا رہے، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، ایسی آوازوں سے اہل بیت کے ذکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کا ذکر کا اللہ محافظ خود ہے، خود ذکر کرتا ہے، اور ان کا ذکر نہ ختم ہو سکتا ہے نہ اس کو کوئی ایسی غضب پہنچ سکتی ہے۔ ہاں البتہ ان کے دشمن ظاہر ہوتے آئے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ میری پھر التماس ہے مقتدر قوتوں سے، جو شیعہ مقتدر قوتیں ہیں، کہ آقا خامنئی تک یہ جانا چاہیے اس کا بیان، اور ان کی رائے اور مجتہدین کی رائے سامنے آنی چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ امامے میں چھپا ہوا ناسور ہے۔ امام اور ابا کا بات ہو، پاک لباس ہے، معصوم کا لباس ہے، مگر اگر کوئی چور اچکا یا ناسور اور اہل بیت کا دشمن پہن لے تو اس میں لباس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا